امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، دو بھائی تھے یہ، ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام احمد تھا۔ یہ دو بھائی تھے اور ان کے ابا کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، یہ دونوں یتیم تھے۔ ان دونوں بھائی کی پرورش کی ہے کس نے؟ ماں نے پالا ہے، ماں نے پالا ہے۔ اور ماں بہت بزرگ تھی، تہجد کی پابند تھی، اللہ کے قریب کیا کہتے ہیں لو لگانے والی تھی۔ ان کی ماں نے دونوں بچے کو ایسی ایسی چیزیں سکھائی تھی جو چیز کے بڑے بڑے مدرسوں میں جا کر کے بچے سیکھتے ہیں۔ ایک دن کا میں واقعہ سناتا ہوں کہ احمد جو تھا، احمد وہ نماز پڑھا رہے تھے اور محمد جو دوسرے بھائی ہیں وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ احمد نماز پڑھا رہا ہے اور محمد پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ختم ہو گئی، نماز کے بعد دونوں بھائی اپنی ماں کے پاس گھر میں پہنچتے ہیں اور محمد جا کر کے امام غزالی محمد جا کر کے اپنی ماں سے شکایت کرتا ہے، کن کے بارے میں؟ اپنے امام اور اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے امام اور اپنے بھائی احمد کے بارے میں شکایت کرتا ہے۔ آپ دھیان سے سنیے کیا بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیا شکایت کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اماں دیکھیے نا، یہ جو احمد ہے نا، یہ نماز میں کیا کر رہا تھا معلوم ہے؟ نماز میں کیا کر رہا تھا؟ یہ نماز میں عورتوں کے مسائل جو پاکی اور ناپاکی کے ہیں نا، ان مسائل میں غور و فکر کر رہا تھا۔ قرآن میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے نا، قرآن میں جو عورتوں کے پاک ناپاک کا مسئلہ لکھا ہوا ہے، ان مسئلوں کو نکال رہا تھا نماز میں کہ ہاں عورت کا یہ مسئلہ ہے اور عورت کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے نماز میں کیا کر رہا تھا؟ یہ نکال رہا تھا، مسئلہ نکال رہا تھا۔ دیکھیے نماز میں دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ پاکی اور ناپاکی کے مسئلے کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام محمد غزالی کہہ رہے ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ امام محمد غزالی کا دل اتنا صاف ستھرا ہے، اتنا پاک صاف دل ہے کہ امام کے دل میں کیا بات چل رہی ہے، ان کے دماغ میں کیا بات چل رہی ہے، وہ ان کو پتہ چل رہا ہے پیچھے سے۔ امام محمد غزالی کو پیچھے سے پتہ چل رہا ہے کہ امام صاحب کے دل و دماغ میں کیا چیز گھوم رہی ہے اور کہاں اس کا دل دماغ چل رہا ہے، وہ پیچھے سے مقتدی کو پتہ چل رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام صاحب تو نماز میں اللہ کی طرف دھیان نہیں، یہ تو طہارت کے مسائل کی طرف دھیان ہے، یہ اپنے ماں سے شکایت کر رہے ہیں۔ ماں نے کیا بولا؟ ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا کہ بیٹا تم بھی ٹھیک نہیں ہو اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم دونوں ہی صحیح نہیں ہو۔ تم تو کیا کر رہے تھے؟ تم اپنے امام کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کدھر گھوم رہا ہے، تمہارا دھیان بھی تو اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ماں نے کیا کہا کہ تم بھی بیٹے ٹھیک نہیں ہو، تم تو کیا کر رہے تھے؟ اپنے امام کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کون سا مسئلہ سوچ رہا ہے، تمہارا دھیان بھی تو اللہ کی طرف نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ ایک بزرگ ماں نے اپنے دونوں بچوں کو ایسا بنایا کہ اپنی زندگی میں ان کو بزرگ بنا دیا، اپنی زندگی میں ان کو بزرگ بنا دیا، اور ایسا بزرگ بنا دیا کہ وہ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی کیا کر رہا ہے اور سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ کس کی محنت تھی؟ یہ ماں کی محنت تھی۔ تو ماں کی وجہ سے بچے بنتے ہیں اور ماں کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں۔ پہلا مدرسہ ہے وہ،
وہاں جیسی تعلیم ملے گی بچے ویسے ہی آگے چل کر کے بڑھیں گے۔ دوسری ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حدیث کی جو بڑی کتاب ہے بخاری شریف، اس کے لکھنے والے جو لیکھک ہیں، وہ ہیں محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ بچے کے اندر جب چھوٹے سے تھے تو ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، ابا کا انتقال ہو گیا ہے، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ ماں رات میں اٹھ کر کے روتی ہے کہ اللہ ہمارے شوہر بھی نہیں ہیں اور اس کو آنکھ بھی ختم ہو گئی ہے، آگے کی زندگی اس کی کیسے گزرے گی؟ کون اس یتیم بچے کو پالے گا؟ اے اللہ اس کو آنکھ دے دیجئے، اس کی آنکھ کی روشنی واپس کر دیجئے۔ بار بار دعا کر رہی ہے۔ ایک دن خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، سامنے میں ہیں، اور کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ محمد کی اماں تمہارے بچے کو آنکھ میں روشنی مل گئی ہے، محمد کی اماں تمہارے بچے کو آنکھ میں روشنی مل گئی ہے، اب زیادہ رو مت، اب اپنے اوپر رحم کرو، رو مت۔ یہ سنا اور اس کے بعد جو ہے دعا کو ختم کیا۔ ختم کرنے کے بعد دیکھتے ہیں تو محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ میں روشنی واپس آ گئی، آنکھ میں روشنی واپس آ گئی۔ یہ کیسی ماں تھی، یہ کیسی ماں تھی جو تہجد پڑھا کرتی تھی اور تہجد میں اٹھ کر کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کی اولاد بھی ایسی پیدا ہوئی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے گھر کے ماحول کو اگر چاہیں گے کہ نماز والا ماحول بنائیں گے تو ہمارے بچے نمازی بن جائیں گے۔ ہم اگر چاہیں گے میاں بیوی دونوں مل کر کے تہجد پڑھنے کا ماحول بنائیں گے، ہمارے بچے یہ تہجد پڑھنے والے بن جائیں گے۔ ہمیں دیکھ دیکھ کر کے بچے سیکھتے ہیں، ہم جیسے رہیں گے بچے ہمارے ایسے ہی رہیں گے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی باپ ایسا ہو جو پوری زندگی شراب پیتا ہے، پوری زندگی چوری ڈکیتی کرتا ہے اور اس کا بچہ جو ہے بزرگ بن جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ شرابی کا بچہ تو شراب پیے گا کہ نہیں پیے گا؟ چور ڈکیت کا بچہ تو چوری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بے نمازی کا بچہ تو نماز کو چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ قرآن نہیں پڑھنے والے کا بچہ کیا قرآن پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ جو ہیں اپنے گھر کے مکھیا ہیں، مکھیا ذمہ دار ہیں، ہم سرپرست ہیں، ہمارے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری، ان کو مستقبل کے لیے، ان کو آگے کے لیے بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف کما کر کے کھلانا اور ان کے پیٹ کو بھرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے ہماری زندگی یہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیم بھی دینا ہے، ان کو نماز کی ٹریننگ بھی دینی ہے، ان کو قرآن مجید پڑھنے والا بنانا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ پہلے ہم اپنے آپ کو قرآن پڑھنے والا بنائیں گے، تب پہلے ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے، تب ایٹومیٹک یہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ایک بزرگ کا میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھا کر کے لائی ایک بزرگ کے پاس اور کہا کہ حضور، یہ میرا جو بچہ ہے نا، یہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ گڑ جانتے ہیں کہ نہیں؟ میٹھی چیز ہوتی ہے، کھانے کی گڑ ہوتی ہے، جیسے چینی ہے نا، ایسے گڑ ہوتی ہے ایک چیز، گڑ
جو گنے کی بنتی ہے۔ تو کہا کہ حضور یہ میرا بچہ نا گڑ کھاتا ہے، بہت خوب کھاتا ہے گڑ، آپ اس کو کہہ دیجئے تو گڑ نہ کھائے، منع کر دیجئے۔ آپ مانتا نہیں ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، ڈاکٹر نے بھی منع کیا لیکن مانتا نہیں ہے، گڑ بہت کھاتا ہے۔ بزرگ صاحب بولے کہ 3 دن کے بعد آنا ہے، جاؤ 3 دن کے بعد لے کر کے اس بچے کو میرے پاس آنا ہے۔ 3 دن کے بعد آئی وہ عورت اس بچے کو لے کر کے اور کہا کہ حضور یہی بچہ ہے، میں لے کر کے آئی تھی 3 دن پہلے، تو آپ نے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد آنا ہے۔ حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لاؤ ادھر نزدیک لاؤ۔ جب وہ بچہ قریب آ گیا تو بزرگ صاحب نے کیا فرمایا، ارے پیارے بچے، ارے گڑ مت کھانا، ارے پیارے گڑ مت کھانا۔ کہا کہ جاؤ بچے کو لے کے جاؤ۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ حضور آپ نے 3 دن کا ٹائم دیا تھا اور 3 دن کے بعد ہم کو بلایا، اور بلا کر کے آپ نے صرف اتنا اس بچے کو کہہ دیا کہ ارے جاؤ پیارے گڑ مت کھانا۔ تو یہ بات تو آپ اس دن بھی بول سکتے تھے نا، 3 دن پہلے جب ہم آئی تھی اس بچے کو لے کے تو اسی دن آپ کہہ دیتے اس بچے سے ارے پیارے گڑ مت کھانا۔ تو ہم کو 3 دن تک آپ نے انتظار کروایا اور پھر میں آئے تو آپ نے کہا اے پیارے گڑ مت کھانا۔ تو اس میں بات کیا ہے، راز کیا ہے، وہ ہم کو سمجھائیے۔ 3 دن کا کیوں آپ نے گیپ لگوایا ہم کو، اس کی راز کیا ہے؟ بزرگ صاحب کیا بولے کہ وہ 3 دن ایسا تھا کہ میں نے گڑ کھانا چھوڑ دیا۔ پہلے میں خود گڑ کھاتا تھا، جب تم لے کے آئی تھی میرے پاس اس بچے کو تو میں بھی گڑ کھاتا تھا۔ اب میں اس بچے کو بولتا کہ گڑ مت کھاؤ تو وہ میری نصیحت اس کے اوپر اثر نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے سوچا کہ 3 دن کم سے کم پہلے ہم اپنے اوپر پابندی لگاتے ہیں کہ ہم گڑ نہیں کھائیں گے، تب جا کے میں نصیحت کروں گا تو میری نصیحت اس کے اوپر کیا کرے گی، اثر کرے گی۔ 3 دن تک اس بزرگ صاحب نے گڑ نہیں کھایا، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس بچے سے کہا کہ گڑ مت کھانا، تو اس بچے پہ اثر ہو گیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اور آپ کو؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ ارے جاؤ اذان ہو گئی ہے نماز پڑھو، ہمارا بچہ نماز کب پڑھے گا؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جاؤ نماز پڑھو اذان ہو گئی ہے، کب جائے گا وہ؟ جبکہ ہم بھی نماز پڑھنے والے بنیں گے تب۔ ارے بچے قرآن پڑھو، یہ کب پڑھے گا بچہ؟ ہماری بات اثر کب ہوگی؟ اثر جب ہوگی پہلے ہم قرآن پڑھنے والے بنیں گے تب، اس کے بغیر اثر ہونے والی نہیں ہے۔